رہا، بغیر وجہ کے خلق نہیں کیا. وہ ہم جیسوں کو جسے احسن و تقویم کہہ رہا ہے، وہ ان کی خلقت بغیر وجہ کیسے کر دے؟ ہماری خلقت کی وجہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہہ کر ہماری خلقت کرنے والا کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں، میری تسبیح کریں. عزیزان محترم، آج ہمارے پاس بہت سارا وقت ہوا کرتا ہے کہ غیر ضروری اعمال میں، کاموں میں اسے صرف کریں، مگر شاید اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے معبود برحق، اپنے خالق اعظم کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو سکیں. اگر آج میں مثال دوں، ہم میں سے بہت سے لوگ واٹس ایپ سٹیٹس دیکھتے ہیں، بہت بہت دیر تک سنتے ہیں. سٹیٹس کیا ہے؟ انسان کا انسان کے بارے میں جاننا. ہم آج اتنا تو وقت رکھتے ہیں کہ گھنٹوں انسانوں کی بات، بندہ ہو کر بندوں کی بات سن سکیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بندہ ہو کر وہ جو ہمارا خالق ہے اس کی بات سن سکیں، 2 لمحہ اس کی عبادت کر سکیں، 2 آیات اس کے قرآن سے تلاوت کر سکیں. عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. کیا 2 لمحے، کیا ہماری تمام تر ساعتوں میں سے کچھ ساعت ہمارے رب کے لیے مخصوص نہیں کی جا سکتی کیا؟ وہ رب کہ جس کو درک کرنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، جس کی معرفت آسان نہیں ہے، جسے ڈھونڈنا مشکل ہے مگر جسے پانا بہت آسان ہے، جسے سمجھنا مشکل ہے مگر جسے حاصل کرنا بہت آسان ہے، وہ پروردگار عالم. ہم اسے بہت سے سوچتے ہیں کہ کیسے ہم جیسی چھوٹی سی مخلوق خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکے. لیکن عزیزان من، ایک بہت بڑی بات جو میں آپ کی موٹیویشن کے لیے کہنا چاہوں گی کہ آپ اور ہم فقد عرف نفسہ، جس نے خود کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا. آئیے ذرا معلوم کرتے ہیں، خود مولا متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اے انسان، تم گمان کرتے ہو، تم خود کو چھوٹا سا انسان سمجھتے ہو، جبکہ تم اپنے اندر پورا عالم رکھتے ہو. پوری کائنات، پوری دنیا اس انسان کے اندر موجود ہے. اور ہم خدا کو ادھر ادھر ڈھونڈا کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا نہیں بستا. ان القلوب المؤمنین حرم اللہ، کتنی بڑی بات ہے. وہ لامکان کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان قلوب المؤمنین حرم اللہ، بے شک مؤمن کا قلب اللہ کا حرم ہے. وہ لامکان جو ہر جگہ موجود ہے، وہ لامکان جسے کسی ایک جگہ مرکوز نہیں کیا جا سکتا. اگر اسے کہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اگر اس کا کوئی حرم ہے تو وہ مومن کا قلب ہے. عزیزان محترم، ضرورت ہے کہ ہم اپنی ورث جانیں، اپنی سیلف کو پہچانیں، اپنا درک کریں کہ ہم کیا ہیں، ہم کتنا بڑا خزانہ ہیں. اگر خود کو معلوم کر لیں کہ ہم کیا ہیں تو پھر ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکیں گے. خود کو جانیے، اپنی ویلیو جانیے، اپنی اہمیت جانیے کہ آپ کتنی بڑی مخلوق ہیں. وہ پروردگار عالم کہ جس کو خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی تجلی، اس کا ہونا، اس کی ذات خود اس کے ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے. وہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں بسا کرتا ہے، اور جہاں اللہ آ جائے وہاں غیر اللہ نہیں آیا کرتا. بس ضرورت ہے اس امر کی کہ وہ جو شرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، وہ جو کہتا ہے میرا ذکر کیا کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو. وہ جو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا تو پھر میرا ذکر کیوں نہیں کرتے؟
عزیزان محترم، ہمیں سے بہت سے لوگ بہانہ کر دیا کرتے ہیں ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اسی امر کے حصول کے لیے، اس شکایت کو دور کرنے کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں کہ شاید ہم اور آپ مل کر قرآن کو اس کے حقیقی طریقے سے، مخارج سے، انداز سے پڑھیں